Assalamu alaikum. This is Farhan from Fame World channel. Hi, how are you? कैसे उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने कुछ प्रोग्राम पहले फेम वर्ल्ड के चैनल पे तारुफ़ कराया था सैयद मसरत अली से, तो और कहा था, आपसे वादा किया था कि मैं कुछ एपिसोड्स अलग से किस्से इनके साथ पर्सनल इंटरव्यू सेशन लूँगा, जिसमें ये अपने बारे में भी बताएंगे और जो जो ज़िंदगी में इनके साथ वाक़यात रोनुमा हुए हैं उसके बारे में ये बताएंगे। तो आज हमें मौका मिला है कि मसरत साहब ने, जो कि एक बहुत बड़ी सोशल एंटिटी है, आप जानते हैं, काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे इन्होंने काम किया है, सोशल और नॉन प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। तो उम्मीद है कि हम जो है वो इनसे जो है इस्तिफ़ादा हासिल करें और कुछ नॉलेज गेन करें, इंफॉर्मेशन। और ये हमारे मेंबर भी हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि विक्टिम ऑफ सोसाइटी के मेंबर हैं, साथ में जो है वो टैलेंट, यूथ टैलेंट को प्रमोट करते हैं। उसके अलावा ये ख़ुद अपना तारुफ़ कराएंगे अपना। जी मसरत साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बखैरियत। तो आप कुछ बताएं अपने बारे में कि कब से आपने आगाज़ किया, कहाँ पे पैदाइश हुई है आपकी? मेरा नाम आपको बता चुके, सैयद मसरत सैयद अली। मसरत अली। मेरा ताल्लुक़ बॉम्बे से था। बॉम्बे से हम यहाँ माइग्रेट कर गए। उस वक्त से लेके अब तक के, जब से होश संभाला है, मुझे सोशल वर्क का बहुत शौक़ है और ये चीज़ें मुझे वालिद साहब से मिली है। और उसका मैं मुख्तसरन आपको सुना दूँ। लॉयंस क्लब का मैं 2-3 मरतबा सदर बन चुका हूँ। सेंट जॉन एम्बुलेंस क्लब का मेंबर हूँ, लाइफ मेंबर। और हिलाल अहमर का मैं लाइफ मेंबर हूँ। और बहुत सी तंजीमें हैं। इसके अलावा सोशल एक्टिविटी, कोई स्कूल कराची का नहीं छोड़ा, कोई कॉलेज का नहीं छोड़ा। अपने प्लाट में लोगों के हेल्प की, रमज़ान प्रोग्रामों में तमाम। अब मेरा मेन काम है आँखों के ऑपरेशंस वगैरह का, वो भी मैं गरीब गुरबा के फ्री में लगवाता हूँ। और ये वालिद साहब भी यही सोशल एक्टिविटी करते थे। वो बहुत पॉपुलर थे भारत में, समझे। और वहाँ पे रेडियो पाकिस्तान में बुखारी साहब के साथ थे। बुखारी साहब उन्हें पाकिस्तान ले आए रेडियो पाकिस्तान में, यहाँ पे भी दोनों साथ में थे। अब आप बुखारी साहब को जानते होंगे, पितरस बुखारी साहब को जानते होंगे, कैसे लीडर थे पाकिस्तान। बहरहाल, अब मुझे स्पोर्ट्स से बहुत ताल्लुक़ रहा है। क्रिकेट खेला भी हूँ, देखा भी हूँ, उसका तमाम रिकॉर्ड मेरे पास है। बास्केटबॉल का मैं प्लेयर हूँ, पूरे पाकिस्तान के दौरे किए। तालीम की वजह से मैं गैर मुल्की दौरों पे नहीं जा सका। बॉक्सिंग मुझे वालिद साहब से विरसे भी मिली। बॉक्सिंग मेरे वालिद साहब ओलंपियन, ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक में 1956 गए थे। वहाँ जो पाकिस्तानी टीम सिल्वर मेडल लेके वापस आई है। और वालिद साहब के सोशल एक्टिविटी का आप यूँ अंदाज़ा लगाइए कि जब इन्होंने एयरपोर्ट पे कदम रखा तो अखबार नवीस उनसे तारुफ़ करवा रहे। आप ये बताइए कि आपने को ये शौक़ कैसे हुआ और पाकिस्तानी टीम ने जो मारा भारत को, आपके क्या तासुरात है? वालिद साहब मेरे बॉक्सर, और सवाल वो कर रहे हैं क्रिकेट वगैरह का, तो उन्होंने कहा कि ऐसा घूसा मारा कि भारत के खिलाड़ियों की बत्तीसी तोड़ दी। अब इस बत्तीसी का मैं आपको हाल सुनाऊँ। 1928 से 1960 तक भारत हॉकी का चैम्पियन रहा। 32 साल हो गए, 32 साल में उन्होंने बत्तीसी तोड़ी। जंग अखबार की कटिंग मेरे पास है, वो इस जुमले की। इसी तरह पाकिस्तान में उरूज पे जो बॉक्सर्स थे वो वालिद साहब के दौर में थे। वालिद साहब मेरे सेक्रेटरी रह चुके हैं। और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एलईडी कॉलेज के प्रोफेसर अनवर चौधरी को अपना जिम्मेदारी सौंपी। अनवर चौधरी साहब भी दुनिया में मशहूर है, वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन के सदर। अब जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो उनकी बरसी पर उन्होंने प्रोग्राम किया वालिद साहब के सिलसिले में। उसमें उन्होंने मुझे मेहमान ख़ुसूसी बनाया। इतना बड़ा शख्स वो ख़ुद मेहमान नहीं बन सका, मुझे बनाया। उनके बड़े एहसानात हैं हमारे लियारी के बॉक्सरों पर। उसकी मिसाल मैंने लियारी की इसलिए आप लोगों को दी है कि वहाँ पे नौकरी इन्होंने दिलाई खिलाड़ियों को। तमाम बेचारे मजदूरी वगैरह करके कमाते थे। इनके इंतकाल के बाद वो इन चीज़ों से महरूम हो गए।
بہت لوگ یہاں پہ ایسی ہے جو کہ بری حالت میں ہے، بیچارے کچھ کہہ نہیں سکتے اور کہو تو سن نہیں سکتے۔ ایک باکسر تھا خان محمد، دنیا میں اس کا نام، پاکستان میں اس کا نام، اس کے میں نے باکسنگ دیکھی ہے، بہت شاندار۔ بہت ایک دن میں بوٹم مارکیٹ کے ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے گیا تو یہ باکسر مجھے ملا۔ میں نے کہا خان محمد آپ یہ کیسی؟ کہہ رہے صاحب آپ کون؟ میں نے کہا میں سید علی باکسر کا بیٹا ہوں۔ وہ گلے ملا، رونے لگا۔ میں نے کہا رونے کی وجہ کیا؟ کہہ رہے صاحب آپ کے سامنے آپ کا ٹیبل صاف کر رہا ہوں میں، اور میرے پاس گولڈ میڈل ہے اور میرے پاس بلیزر ہے پاکستان کے، خدا کے واسطے یہ سب چیز آپ دکھوا دیں اور مجھے کہیں دھندے سے لگا۔ اس نے مجھے اوپر ہوٹل کی کھڑکی سے نیچے بتایا 3 سبزیوں کی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہے، فروٹ کی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہے، کہہ لیں یہ میں نے سب کرائے پہ دیا۔ یہ میرا شوق کسی کے کام آنا۔ منیر حسین صاحب سے مل چکا ہوں کرکٹ کے بارے میں نے کہا منیر صاحب اس غریب کو کسی جگہ پہ لگا دے، تو کہنے کہ صاحب وہ اب لوگوں کے جو ہے نا بڑے بڑے کھلاڑیوں کو کراتے ہیں، لوگ ناراض نہ ہوں۔ میں نے کہا غریب آدمی ناراض کوئی نہیں ہوگا، یہ میری سوشل ایکٹیویٹی ہے۔ آرٹس کونسل کا ممبر ہوں، آرٹس کونسل میں پروگرام خود بھی کرایا ہوں، ان کے وہاں کے ممبر کو بھی نہیں پتہ۔ سلور جوبلی ہو چکی ہے 25 سال میرے ان پروگرام سوشل ایکٹیویٹی میں، اور مختلف تنظیموں کا پی ایس سی میں بھی ممبر ہوں، آرٹس کونسل میں، اس کے علاوہ سینٹ جان ایمبولینس میں، اور جو بندہ جیسے مین کام ہے میرا آنکھوں کے آپریشن اور پودے۔ اور پودے کا سلسلہ یہ ہے کہ کراچی میں ہر اسکول میں، ہر کالج میں، ہر روڈ پر، ہر چوراہے پہ ہم لوگ جا کے پودے فری میں بانٹتے ہیں، کوئی پیسے ویسے نہیں ہے، اور لگواتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ ابھی آپ کے سامنے گرمی ہے، یہ گرمی صرف ان پودوں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ ابھی ملیر سٹی سے لے کے ملیر کینٹ تک تمام درخت چوراہے کے کاٹ دیے گئے، تو یہ تو ہمیں ابھی برداشت کرنا ہے۔ یہ ہمیں پانی سے زیادہ بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے کوئی غور و فکر نہیں کرے۔ اب ہمارے گورنر نے اپنے وہ جو میڈل ہم لوگوں کو ہر سال ملتے ہیں ہر نئے گورنر کے، اس میں انہوں نے لکھایا ایڈاپٹ ٹری، پودوں کو آپ گود لیجیے۔ آپ یقین نہیں کریں کہ میں نے ابھی سے 25 سال پہلے اسکول کے زمانے میں، کالج کے زمانے میں نے وہ پودا ایک کالج میں لگایا، وہ پودا اتنا بڑھ گیا کہ وہ کالج بھی نظر نہیں آ رہا۔ یہ میں نے ان کو مثال دی کہ آپ ابھی اس کا اعلان کر رہے ہیں، میں تو یہ 25 سال سے کرتا ہوا ہوں۔ تو یہ چیزوں کا مجھے شوق ہے، اور میرے پاس نوادرات ہے۔ آپ لوگوں کو کسی قسم کی کوئی ضرورت ہو تو مجھے انفارم کریں۔ چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا چلوں، ڈان اخبار میں ایک مضمون آتا تھا اسکریپ بک۔ اسکریپ بک میں جو چیزیں ہیں، دنیا میں جو عجوبات ہیں اس کے ریکارڈز، وہ اتفاق سے میں نے بھی ایک بھیج دیا فوٹو، وہ فوٹو چھپ چکی۔ مجھے اس کا علم نہیں کیونکہ میرا ڈان اخبار نہیں آتا تھا۔ جب چھپی تو مجھے ٹیلی فون کیا لوگوں نے، مجھے مبارکبادی دی۔ میں نے کہا بھائی کس چیز کی مبارکبادی؟ کہہ لیں آپ کی تصویر چھپ چکی ہے اور یہ نیچے لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا وہ تصویر کون سی ہے؟ کہہ لیں 15-20 آدمی ایک پہلوان سے بیچ میں کھڑا ہے۔ میں نے کہا میں سے بچ گیا، وہ میری ہے۔ وہ جو بندہ بیچ میں کھڑا ہوا تھا وہ مغل اعظم کے بادشاہ اور راج کپور وغیرہ کے والد صاحب ہیں، اور وہ بھی تصویر میرے پاس اوریجنل ہے۔ تو وہ ڈان اخبار نے بہت اچھا سلسلہ کیا تھا۔ کچھ عرصے بعد مجھے 2000 روپے کا چیک آیا۔ میں نے ان سے جا کے کہا صاحب یہ کسی سے غلطی سے آ گیا۔ کہہ لیں یہ فوٹو کے آپ 2000 روپے ہر بندے کو دیتے ہیں۔ میں نے جو تصویریں دی وہ 10 چھپ چکی ہے، اور 10 میں 20,000 روپے مجھے ملے۔ واحد ہے، مجھے پیسے کو شوق نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک چیز پہنچے۔ وہ میری چیز پہنچ گئی ہے بڑا پر، انہوں نے یہ سلسلہ بند کر دیا۔ اللہ اربوں خربوں کے وہ مالک ہے، مگر یہ 2000 روپے دینے، اور ایسی ایسی تصویریں لوگوں نے اس میں بھیجی ہے کہ دماغ کام نہیں کرتا۔ ہمارے آرٹسٹوں کی، باہر کے آرٹسٹوں کی، ہالی ووڈ کے آرٹسٹوں کی وتھ سگنیچر، تو یہ میرا شوق ہے۔ یہاں کے جتنے بھی ماشاءاللہ سے گورنر ہیں، سب سے پہلے ہمارے محترمہ لیاقت علی خان صاحب کی وائف گل رانا صاحبہ سے ملاقات ہوئی ہے، ان سے انٹرویو وغیرہ لیا ہے۔ پاکستان کے چیف جسٹس سے میں نے انٹرویو لیا ہے، ان کا نام تھا سجاد علی شاہ، بہت کامیاب رہا، اور کتابیں بھی چھپی ہے۔ اس کتاب کا نام تھا سچ کیا ہے، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں، مارکیٹ میں ہے 250 روپے کی۔ اس میں تصویریں چھپی ہے، انٹرویو لیتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے۔ مجھے شوق ہے، میرے پاس کرکٹ کا مجھے بہت شوق ہے۔ ہمارے مشہور کپتان اور ہمارے وزیر اعظم پاکستان
جو کہ اب سابق ہو چکے ہیں، ان کی دستخط سے میرے پاس بال ہے اور میرے پاس بیٹ وغیرہ ہے، یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ مطلب لکھنے لکھانے سے کے علاوہ جی جی آپ جو ہے یہ کرکٹ کا شوق ہے اور شو بیس پرسنالٹیز ہو گئی اور جتنی بھی قیامت پاکستان سے بننے کے پورا جو پروسیس ہے اس سے پہلے سے لے کے اور اب تک کے آپ نے کافی مواد جمع کیا ہے ناظرین انہوں نے، اور ہم چاہیں گے مسرت صاحب کے توسط سے کہ اس کی نیلامی ہو، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں ہی میں ڈونیٹ کر کے جاؤں۔ یہ جو لینا چاہے جس کی ضرورت ہے وہ تصویریں ہم پروگرام کے آخر میں انشاءاللہ شو کریں، تو اس میں جو ہے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کون کون سی بڑی یادگاری تصویریں ہو گئیں یا کچھ بالیں۔ اب یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کرکٹ کی بال ہے، اس پہ کسی بڑے کرکٹر کی سائن ہے، اس پہ وائٹ بال، یہ شروع کی بال ہے جب آئی تھی ایس ایس تن لکھا ہوا ہے اس پہ، تو یہ شوق یہاں تک تھا۔ اس کے علاوہ میں مسرت صاحب آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ جو آپ نے فادر کے بارے میں جی جی آپ بتائیے۔ علی صاحب جی سید صاحب کے نام سے مشہور، جو میں بتا چکا ہوں کہ پچھلے پروگرام میں کہ جو انڈیا کے پہلے مسلمان باکسر تھے اور بڑی شہرت پائی انہوں نے، اور یہاں پہ پاکستان بننے کے بعد بھی انہوں نے یہاں پہ سوشل ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے اور ون آف دا اسٹیبلشمنٹ کے بہت اعلیٰ جو ہے ممبر تھے یہاں پہ۔ تو وہ جو ہے ان کا جو ہے جو میرے میٹرنل گرینڈ فادر بھی ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی، میرے نانا ان کے فادر سگے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرے سگے ماموں بھی ہیں سید مسرت علی، تو وہ جو ہے ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ بتائیں۔ ضرور سر۔ ہسٹری ان کی تھوڑی، وہ بڑی مشہور شخصیت تھے، وہ ان کے گھر پہ یعنی اس زمانے میں جب پاکستان بنا تھا تو وہ ہوٹلز وغیرہ نہیں تھے، تو میں بتا چکا ہوں کہ کھلاڑی ایون فارینرز بھی جو ہے ہی ون آف دا ریچسٹ پرسن ایٹ دیٹ ٹائم آفٹر پارٹیشن وین ہی کیم ٹو کراچی ہیئر، تو پی سی ایچ ایس میں ان کی کوٹھی تھی جس میں جو ہے وہ رہائش پذیر ہوتے تھے کھلاڑی بھی، کیونکہ اس زمانے میں موٹیلز کا اتنا کانسیپٹ تھا نہیں، ادھر کراچی میں بنے نہیں تھے اتنے، پاکستان نیولی ڈیولپ ہو رہا تھا، تو اس لیول پہ ان کی جان پہچان تھی، تو اسٹیڈیم میں فاصل یہ وہ تو کوئی بات ہی نہیں تھی۔ میں اس زمانے میں ہوتا تو کم از کم یہ ضرور ہوتا کہ پی سی بی والے مجھے خاص طور پہ پاس دے دیتے، یا وہ ابھی ہوتے زندہ ڈیفینیٹلی۔ اب تو پی سی بی والے کام کریں بھی تو نہیں بلاتے، خیر اس پہ تو بعد میں ڈسکشنز ہوں گے، ہم نے خود چاہا جی کوریج بنا لیں لیکن وہ چیز نہیں ہو سکی۔ تو مسرت صاحب آپ تھوڑا سا سید صاحب کے بارے میں بتائیے۔ جب فرحان صاحب نے آپ کو جتنی باتیں کہی ہے کہ وہ اب تک میں نے سنا ہی نہیں، اور مجھے بھی یاد آ گئی ان کے کہنے سے۔ اب انہوں نے والد صاحب کے بارے میں کہا ہے، والد صاحب کا ایک دوست اولمپک میں ملا تھا ڈاکٹر برتھ رام، وہ پاکستان آئے 1960 میں اور ہمارے گھر پی سی ایچ ایس میں قیام کیا، ہسبینڈ اینڈ وائف۔ ہم نے ان کو کمرہ دیا، میرا والا کمرہ ان کو دے دیا کہ آپ لوگ رہیں جائیں۔ وہ کہنے کہ نہیں، ہم اس کمرے میں رہیں گے جس میں کمود نہیں ہے، ہمیں فرش چاہیے، تو ہم نے وہ کمرہ دے دیا۔ انہوں نے بڑا انجوائے کیا، دونوں ہسبینڈ وائف سے رابطے والد صاحب کے زمانے میں تھے، اب نہیں ہے میرے ساتھ۔ اب والد صاحب کی خدمات تو اتنی ہے کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا۔ سب سے بڑی مثال اس کی یہ ہے کہ ایوب خان کے دور میں ملکہ الزبیتھ برطانیہ کی، وہ پاکستان آئی تھی، اور آ کے انہوں نے پریسیڈنٹ ہاؤس میں کہا ایوب صاحب سے کہ اس شخص کو ادھر بلائیے گا دعوت میں۔ انہوں نے میرے والد صاحب اے سید کو بلایا اور تمغہ لگایا۔ وہ تمغہ جو لگایا سینے پر، تو تمغے پر والد صاحب کو انہوں نے تعظیم سے جھکا، بڑی خوشی ہوئی کہ دیکھو کیسے پاکستانیوں کی قدر کرتے ہیں۔ میں نے انکوائری کی تو پتہ چلا کہ وہ جو بیج لگایا تھا اس کے اوپر ان کی دادی کی تصویر ہے، ملکہ وکٹوریہ کی، ان کو انہوں نے تعظیم دی۔ بہرحال وہ میڈل میرے پاس ہے سلور، اور اس کا نام تھا گڈ فرینڈ، وہ میرے پاس ہے موجود۔ اور سیکنڈ کوئی شواہد بھی ہے، تصویریں وغیرہ تصویریں سب ہے، سب وہ ہے، دکھائیں گے انشاءاللہ ہم آپ کو پروگرام کے آخر میں، ہم آپ کو بالکل۔ کچھ تصویریں میرے بھی پاس ہم آپ کو- اولمپک کے میڈلز، والد صاحب کے میڈلز ہیں، یہ اس کے بھی سب میرے پاس ریکارڈ ہے۔
जितनी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, अब इन चीज़ के वालिद साहब की जो खिदमत है, आप यहाँ पे कभी ऐसी चीज़ें अखबारात में नहीं छपी है जो उन्होंने की है, जो ऐसे लोगों के। वालिद साहब ने एक प्रोग्राम कराया था सेंट जॉन एम्बुलेंस और रेड क्रॉस के भी। हिलाल, पहले रेड क्रॉस नाम था, अब हिलाल अहमर, इन दोनों के सेक्रेटरी रहे और अय्यूब खान से मुलाकात रही। पहले ज़माने में सेंट जॉन एम्बुलेंस क्लब पे वहाँ के तमाम मेंबर्स के वक्त पाकिस्तान का सदर या वज़ीर आता था। अब एक बार नाम रिपीट आप कर लेंगे प्लीज़ उनका पूरा? सैयद जी, वालिद साहब का नाम यही सैयद है, अली इब्राहिम सैयद। ठीक है, वहाँ पे मशहूर थे इंडिया में, पाकिस्तान में अली बॉक्सर के नाम से। और ये बहुत पसंद किया करते थे इंडिया के पहले डायरेक्टर ऑल इंडिया रेडियो के और पाकिस्तान के डायरेक्टर पहले बुखारी साहब, और वो वालिद साहब को बहुत लाइक करते, वो अपने साथ यहाँ ले आए। लियाकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना वगैरह, इन लोगों से इनकी मीटिंग थी, ब्यूरोक्रेटिक लॉबी से अलग ताल्लुकात थे, वेरी इंटेलेक्चुअल और टेक्नोक्रेटिक पर्सनैलिटी उनकी थी, और करिस्मेटिक पर्सनैलिटी आपके लिए जो है वो सैयद साहब की थी, और उनके तबस्सुस से कुछ इनहेरिटेंस पे हमें भी हासिल हुआ है। तो वो चीज़ वालिद साहब की खिदमत का ये आलम है कि कराची के जितने भी कॉलेज है टॉप के, लड़कों लड़कियों के, इन तमाम कॉलेज में जाके लड़कों को लड़कियों को ट्रेनिंग देते थे। होम नर्सिंग थी, फर्स्ट एड की, ये। और ये 65 के जब में थोड़ा बहुत लोगों ने वालिद साहब को पहचाना कि ये हमारे अब्दुल सत्तार जी जैसे लोग मौजूद हैं। मैंने एक मज़मून लिखा अखबार में कि वे हिंदुस्तान का हमारे पाकिस्तान में भी है, समझे। वो मज़मून इन्होंने मेरा नहीं छापा, कहने गए हम। मैंने कहा मैं उनसे बड़ा नहीं, मेरे वालिद साहब इजी साहब से, मगर जज्बात है मेरे। उन्होंने जो खिदमत की, मैंने कहा उन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों को दफन किया, समझे, 10 लाख को। मैंने कहा मेरे वालिद साहब हिंदू, पाकिस्तान, क्रिश्चियन, इन सब को की है। ये सब चीज़ मेरे पास अखबार की कटिंग इंडिया के रिकॉर्ड की, 1936 से लेकर और 1966 तक के मेरे पास कैलेंडर है, समझे। और वो कैलेंडर आप लोगों के काम का है, ज़रूरत पड़ी तो मैं इस पर भी शो करूँगा आपको प्रोग्राम में। आप अपनी पैदाइश की डेट तो बता देंगे, साल बता देंगे, उसमें दिन लिखा हुआ है, आप दिन भी अपना लिख सकते हैं किस दिन पैदा हुए थे। ये मेरा शौक़ है, ये मेरा लोगों को भेजता रहता हूँ ऐसी, समझे, कि अपने पास रिकॉर्ड रखें। और अच्छा, कुछ क्रिकेट के बारे में आप बताना पसंद करेंगे? कोई मैचेस हुए थे, सुना है पाकिस्तानी टीम के साथ आपके कुछ फ्रेंडली मैचेस भी हुए नेचुरली। अब बहुत अच्छी बात, वाकया सुनाइए आप। बहुत अच्छी बात की आपने। मैंने आपको सुन के ताजुब हमारे फरहान साहब की बात से कि मैंने पाकिस्तानी क्रिकेट की टीम से मैच खेला नेशनल स्टेडियम में। स्कूल में पढ़ा करते थे, वो इलेक्शन वगैरह के लिए वो हम लोगों को इस्तेमाल करते हैं वोट के लिए। वो उस वक्त एक मशहूर आदमी थे क्रिकेट के भाई बाप, और उनका नाम था क्या, बड़े मशहूर थे वो। उनके वालिद साहब अय्यूब खान के भी का मेंबर है, उनके साथ उन्होंने हमें खिलाया। बहरहाल मेरे पाकिस्तानी के साथ मैच हुआ, हम लोगों ने मैच खेला। हनी मोहम्मद थे उसमें, इम्तियाज़ थे, नसीर गनी थे, समझे ना। इन्होंने जो हमारी दुर्गत बनाई, वो मैं स्कूल नहीं जा सका, कॉलेज वाला कॉलेज नहीं जा सका, ऑफिस वाला ऑफिस नहीं देखा। मैं जब पवेलियन से बॉल फेंकता था तो आधे स्टेडियम भी आती थी, आधे स्टेडियम से दूसरा खिलाड़ी। बहुत मारा उन्होंने हमें, नसीर गनी की डबल सेंचुरी, सिर्फ हमने इम्तियाज़ को आउट किया था, उनके साथ खेला। ये जितनी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, इन सब के फ़ोटोज़ और रिकॉर्ड मेरे पास है। हाँ, तस्वीरों का मेरे ख्याल में अभी करवा देते हैं एक सेशन हम। हाँ, नाज़रीन आपको। और एक क्रिकेट का मैं आपको हाल सुना हूँ, अभी बात की मुझसे फरहान साहब ने। क्रिकेट से आपको सुन के ताजुब होगा, 1960 में हमने एक मैच रखा था, हमसे मुराद मेरी है, सेंट जॉन एम्बुलेंस के वालिद साहब सेक्रेटरी थे। बहुत ही अच्छा मैच था, वह हिंदुस्तान और पाकिस्तान की क्रिकेट के दरमियान। स्टेडियम ऐसा भरा हुआ था जैसा पाकिस्तान का इंडिया से मैच हो रहा है। बहरहाल उसमें भी मैंने खिदमत वालिद साहब ने भी की, और वो इंडिया से 4 अपने खिलाड़ी आए थे, और उसमें चारों मेरा ख्याल है मुसलमान ही थे, और लड़कियाँ लेडीज़ कोई नहीं आई। बहरहाल उसमें नाम आपको सुन के ताजुब होगा, हॉलीवुड का मशहूर एक्ट्रेस था, तो देना उसने काम किया हमारे साहब, इन दोनों ने, पाकिस्तानी ने, ज़िया मुद्दीन साहब के साथ था वो,
اور ان دونوں نے مل کے اس فلم میں کام کیا، لارنس عربیہ میں، وہ بھی ہے میرے پاس ریکارڈ، سمجھے؟ یہ کچھ البم ہے مسرت صاحب، کیونکہ آج کا ایپیسوڈ ناظرین ہم کچھ ٹائم لے رہے ہیں آخر میں، تو یہ تصویروں کا، اور یہ ان میں سے کسی کو پسند آئے تصویریں تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے اسی پروگرام کے توسط سے، کمنٹ سیکشن میں لکھ کے بھیج دیں چوائس اپنی، اور اس کی نیلامی خود مسرت صاحب بھی چاہ رہے ہیں، کچھ تصویروں کی نیلامی ہم چاہ رہے ہیں، جو پسند آ جاتی ہے آپ چوائس لکھ دیں، کانٹیکٹ کریں، ہم اس کی کاسٹ لکھ دیں۔ کچھ ایسی یادگاری تصویریں جو یہ چاہتے ہیں، اگر پی سی بی والے لینا چاہیں یا کوئی کرکٹر، سینئر کرکٹر ہو یا فورن کرکٹر ہو، خاص طور پہ میں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر نعمان سے کہوں گا کہ وہ بھی اپنا کلیکشن انہوں نے جمع کیا ہوا ہے، تو یہ فیم کا کلیکشن ہے، یہ سمجھ لیں کہ ہمارے یہ مل کے کیونکہ کام ہم لوگ کر رہے ہیں ان کے پاس، تو انہوں نے کہا فیم کے لیے میں کلیکشن میں سے کوئی لینا چاہیں تو نیلامی کے لیے یہ حاضر ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں تصویریں، اس میں جو ہے وہ یہ تصویریں بتاؤ کاردار صاحب ہیں، جی آپ خود بھی بتا جی دیں۔ جی، یہ تصویریں، یہ تصویریں نام وغیرہ یہ سب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ یادگار تصویریں پاکستان کی پہلی ٹیم کی، 1952 میں یہ ٹیم گئی تھی انگلینڈ، اور انگلینڈ میں ہم نے ہرایا تھا، جس کے ہیرو تھے ہمارے فضل محمود، اور اس گراؤنڈ کا اور اس کا نام فضل محمود کے نام پہ، اس کا فضل محمود کی حنیف محمد کی نظر آ رہی ہے، اوول کے ہیرو تھے، اور یہ تصویر میرے پاس اوریجنل ہے، امتیاز احمد کی کچھ پہ سائن ہے کھلاڑیوں کی، کچھ کے نہیں ہے، اور یہ لوگوں سے انگلینڈ کو ہرانے سے، صاحب بھی ہیں، خان محمد صاحب ہیں، جی، اور ان لوگوں نے جو میچ ہرایا تھا، اس کے بعد ہم کرکٹ کے پھر ہاں بات یہ جتنی تصویریں میں نے دکھائی ہے، یہ ان کے میچ کے بعد سے آپ لوگوں کو کرکٹ کے ورلڈ کپ پہ کھیلنے کی اجازت ہے۔ تصویر نظر آ رہی ہے، ادھر سے دکھا ہے، ہاں کیمرے میں نظر ہے۔ یہ مسرت صاحب کے ساتھ نثار بزمی صاحب، ہاں یہ آپ بولیں آپ انٹروڈیوس کرائیں آواز۔ پہلی تصویر جو ہے یہ نثار بزمی صاحب کے ساتھ ہے میری، سمجھے نا، ان سے میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ میں نے ایک صدر محترم مشرف صاحب سے ریکویسٹ کی تھی ان کے لیے کچھ علاج کے لیے، 5 لاکھ روپے کا چیک بھیجا تھا انہوں نے نثار بزمی صاحب کو، اور آغا ہاسپٹل میں